آج بات کرتے ہیں ایک ایسے عدالتی فیصلے کی جس نے ہزاروں تجربہ کار اساتذہ کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب انہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے کچھ نئے سٹینڈرڈز پر پورا اترنا ہوگا۔ تو سوال بہت سیدھا سا ہے، لیکن اس کا جواب بہت پیچیدہ ہے۔ کیا ایک ٹیچر جس نے اپنی زندگی کے 30 سال پڑھانے میں گزار دیے، اس سے اب اپنی نوکری بچانے کے لیے ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا؟ کیا سالوں کا تجربہ کافی نہیں؟ اسی ایک سوال پر ہزاروں اساتذہ کے کیریئر کا دار و مدار ہے۔ اچھا، تو اس کا حتمی جواب ہمیں ملتا ہے اس عدالتی فیصلے سے۔ تو چلیے اس کی جو پیچیدہ قانونی زبان ہے نا، اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ آخر کہا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، آخر عدالت نے فیصلہ کیا سنایا، کیونکہ اس فیصلے نے سمجھیں سب کے لیے ایک بالکل نیا معیار طے کر دیا۔ فیصلے کا جو سب سے بڑا اور واضح پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیچرز پہلے سے نوکری کر رہے ہیں یعنی ان سروس ہیں، ان کے لیے بھی اب ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ یعنی ٹیٹ پاس کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی میری اپنی بات نہیں، یہ کورٹ کے فیصلے کے اصل الفاظ ہیں۔ یعنی بات بالکل صاف ہے، آپ کا تجربہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، یہ رول اب سب پر لاگو ہوگا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس بڑے اصول میں ایک بہت اہم ٹوسٹ ہے۔ عدالت نے سب ٹیچرز کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا، انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی ہے، اور وہ لکیر ہی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ جی ہاں، وہ لکیر ہے 5 سال۔ سننے میں تو یہ ایک عام سا نمبر لگتا ہے نا؟ لیکن اس پورے فیصلے میں یہی نمبر سب سے اہم ہے۔ ٹیچرز کی قسمت کا فیصلہ اب اس بات پر ہوگا کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں 5 سال سے زیادہ ہیں یا کم۔ تو یہاں سے دو الگ الگ کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ ٹیچرز ہیں جو اپنے کریئر کے آخری مراحل میں ہیں، اور دوسری طرف وہ جن کا ابھی لمبا سفر باقی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کے لیے قوانین بالکل الگ الگ ہیں۔ تو پہلے اس گروپ کی بات کرتے ہیں جن کی ریٹائرمنٹ میں 5 سال سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ ان کے لیے تو سمجھیں اچھی خبر ہے، انہیں TET کا امتحان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام سے اپنی نوکری پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹیچرز کی جو بڑی تعداد ہے، یعنی وہ جن کی سروس ابھی 5 سال سے زیادہ باقی ہے، ان کے لیے معاملہ تھوڑا مشکل ہے۔ انہیں صرف اور صرف 2 سال کا وقت دیا گیا ہے ٹیٹ پاس کرنے کے لیے، اور اگر وہ اس میں ناکام رہتے ہیں تو ان کی نوکری ختم سمجھی جائے گی۔ اچھا، نوکری بچانے کی بات تو ایک طرف ہو گئی، لیکن کیریئر میں آگے بڑھنے کا کیا، یعنی پروموشن کا کیا ہوگا؟ اس معاملے میں عدالت نے ایک ایسا قانون بنایا ہے جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پروموشن کے لیے بھی کوئی رعایت ہے؟ کیا کوئی ٹیچر ٹیٹ پاس کیے بغیر پروموشن لے سکتا ہے؟ اس پر عدالت کا جواب بالکل صاف ہے، 2 ٹوک۔ اگر کسی ٹیچر کو پروموشن چاہیے تو اسے ٹیٹ پاس کرنا ہی ہوگا، ورنہ سیدھی سی بات ہے اسے پروموشن کا خیال چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے۔ چلے اب سب سے سنجیدہ سوال کی طرف آتے ہیں۔ ان ٹیچرز کا کیا ہوگا جو 2 سال کے اندر یہ امتحان پاس نہیں کر پائے؟ دیکھیں، اس کا پروسیس بالکل واضح ہے۔ جیسے ہی 2 سال کی ڈیڈ لائن ختم ہوگی، جو ٹیچر ٹیسٹ پاس نہیں کر سکا اسے نوکری چھوڑنی پڑے گی، انہیں جبری ریٹائر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان کے جو بھی فائنل مالی فائدے ہیں وہ انہیں ادا کر دیے جائیں گے۔ تو اتنی ساری تفصیلات کے بعد اس پورے فیصلے کا نچوڑ کیا نکلا؟ آئیے جو سب سے اہم پوائنٹس ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فیصلے کے آخر میں لکھا ہے، اپیلیں نمٹا دی گئیں۔ یہ قانونی زبان میں کہنے کا طریقہ ہے کہ کیس کلوز۔ اب اس پر مزید کوئی بحث یا چیلنج نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ فائنل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ٹیٹ اب ٹیچنگ پروفیشن کی ایک نئی حقیقت بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں انہیں چھوٹ مل گئی، لیکن باقی سب کے لیے چاہے نوکری بچانی ہو یا پروموشن لینی ہو، یہ امتحان پاس کرنا اب لازم ہے، اور اگر فیل ہوئے تو نتیجہ ہے جبری ریٹائرمنٹ۔ اور آخر میں یہ فیصلہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے جیسے تعلیم کے سٹینڈرڈز بدل رہے ہیں، تو ایک سسٹم کو تجربے کی قدر اور نئے معیارات کی ضرورت کے بیچ توازن کیسے بنانا چاہیے؟ یہ صرف ایک ٹیسٹ کی بات نہیں، یہ ہمارے پورے تعلیمی نظام کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔